السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 35 صفحہ نمبر 352 کی عبارت وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا سے انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو عبارت ہے وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ گزشتہ سبق میں بیان کردہ مسئلہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آخری عبارت کو دوبارہ سمجھانا مقصود تھا، اس وجہ سے وہ دوبارہ سمجھایا جائے گا، پھر اس کے بعد آگے ہمارا جو سبق ہوگا آگے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صفحہ نمبر 352 ہے، سبق نمبر 35۔ اصل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا وَإِن تَزَوَّجَهَا سے، لیکن پچھلے سبق میں کچھ ضرورت تھی دوبارہ بتانے کی، اس لیے وہ بتا رہے ہیں۔ جو پہلے سبق میں تھوڑا سا جو ہے وہ ضرورت باقی تھی، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ یجب مہر مثل فی الوجہین جمیعا لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى اذ كل واحد منهما معاوضة ولنا انه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حتى لا يفسد باصل الجهالة كالدية والاقارير وشرطنا ان يكون المسمى مالا وسطه معلوما رعاية للجانبين وذلك عند اعلام الجنس لأنه يشتمل على الجيد والردي والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لأنه لا واسطة لاختلاف معنى الأجناس وبخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماقسة أما النكاح فمبناه على المسامحة وإنما يتخير لأن الوسط لا يعرف إلا بقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما وَإِن تَزَوَّجَهَا۔ پہلے یہاں تک اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہوگا دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ دونوں صورتیں کون سی ہیں؟ وہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو ہمارے مثل واجب ہوگا کہ شوہر چاہے تو اس کی قیمت دے دے، چاہے تو وہ چیز جو طے ہوئی ہے وہی دے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں ہمارے مثل واجب ہوگا، لأن عندہ یعنی عند شافعی، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ ہر وہ چیز ان کے ہاں جو چیز ثمن بیع میں یعنی خرید و فروخت کے معاملات میں ثمن نہیں بن سکتی، وہ مہر بھی نہیں بن سکتی، مہر بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ بیع اور نکاح میں سے ہر ایک عقد معاوضہ ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ نکاح میں مہر بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ نکاح اور بیع دونوں عقد معاوضہ ہیں، دونوں عقد معاوضہ ہیں، اور حیوان غیر موصوف یعنی جس کی صفت بیان نہ کی ہوئی جنس، چونکہ بیع میں ثمن نہیں بن سکتا، اس لیے نکاح میں غیر موصوف یعنی جو بیان نہیں ہوا، جس کی جنس بیان نہیں ہوئی، تو بیع میں ثمن نہیں بن سکتا، لہذا نکاح میں وہ مسمہ یعنی مہر بھی نہیں بن سکتا، لہذا اس کا تسمیہ یعنی مہر مقرر کرنا فاسد ہوگا، اور وہ یہ فساد تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، فساد تسمیہ کی صورت میں یعنی مقرر کردہ مہر فاسد ہو گیا، اس کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے،
لہذا فرماتے ہیں امام شافعی دونوں صورتوں میں مار مثل واجب ہوگا، چاہے حیوان کی جنس بیان کی ہو یا بیان نہ کی ہو۔ یہ ہیں دو صورتیں، حیوان کی جنس کا بیان کر دینا یا بیان نہ کرنا۔ لنا سے ہماری دلیل، احناف کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ نکاح معاوضۃ المال بغیر المال ہے۔ نکاح معاوضۃ مال بغیر مال، نکاح معاوضہ مال ہے بغیر مال کے۔ یعنی کیا مطلب کہ شوہر کی طرف سے جو مہر ملے گا وہ تو مال ہے، عورت کی طرف سے اس کا معاوضہ جو ملے گا وہ مال نہیں ہے، وہ اس کی بضع ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ابتداءً ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا ہے۔ جعلنا المال التزام المال، جعلنا المال، تو ہم نے فرماتے ہیں کیا، اس لیے ابتداءً تو ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا تاکہ کیا ہو جائے، حتیٰ لا یفسد باصل الجہالہ، تاکہ اصل جہالت سے بھی فاصل نہ ہو۔ اصل جہالت سے بھی، اصل جہالت کیا ہے، یعنی اس کی جنس کو بھی بیان نہ کرے، جیسے دیت اور اقرارات، دیت اور اقرارات۔ وشرطنا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ ان یکون المسمی مالا وسطہ معلوم رعایۃ للجانبین، فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ مسمی یعنی مہر، متعین کردہ مہر ایسا مال ہو جس کا وسط یعنی درمیانہ درجہ معلوم ہو، جانبین کی رعایت کرتے ہوئے۔ اور یہ جو شرط ہم نے لگائی ہے یہ جنس کے معلوم ہونے کی صورت میں متحقق ہوگی۔ وذالک الشرط، اور یہ شرط جو ہے عند اعلام الجنس، جنس معلوم ہوگی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے، ادنیٰ کیا ہے، درمیانہ کیا ہے، تو جنس معلوم ہوگی تو تب پتہ چلے گا۔ لأن الجنس یشتمل علی الجید والردی والوسط، اس لیے کہ جو جنس ہوتی ہے وہ جید یعنی عمدہ، ردی یعنی گھٹیا، اور وسط یعنی اوسط درجے پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی جنس ہوتی ہے اس کے تین درجے ہوتے ہیں، یا تو اعلیٰ، یا بالکل ادنیٰ، یا درمیانہ۔ والوسط جو حظ منہما، اور وسط ان دونوں سے حصہ لیتا ہے، ذو حظ حصہ لینے والا ہوتا ہے ان دونوں میں سے، بخلاف جہالت الجنس، اور خلاف جہالت الجنس یعنی جنس معلوم ہی نہ ہو، جنس معلوم ہی نہ ہو، لأنہ لا واسطہ لاختلاف معنی الاجناس، اس لیے کہ جنس کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے جنس کا کوئی وسط نہیں ہوتا۔ جنس کے معنی مختلف ہیں، جیسے جانور، حیوان، بکری ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اور گائے ہے، اونٹ ہے، اجناس مختلف ہیں، تو لہذا کیا ہے، اجناس کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے جنس کا کوئی وسط یعنی درمیانہ درجہ ہوتا ہی نہیں ہے، بخلاف بے کے، اور برخلاف بے کے دوسری، اس لیے کہ بے یعنی خرید و فروخت کا دار و مدار تو تنگی اور ٹال مٹول پر ہوتا ہے، تنگی اور ٹال مٹول پر ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں بخلاف جہالت الجنس، یہاں سے یہ بتایا امام صاحب نے اگر کسی چیز کی جنسی مفقود و معلوم ہی نہ ہو تو اس کے نوع یعنی قسم کہ بڑا ہے، موٹا ہے، درمیانہ ہے، کتنی عمر کا ہے، ٹھیک ہے، نوع بیان نہیں ہے، صرف دابۃ کہہ دیا، یہ مطلق حیوان پر نکاح ہو گیا تو تسمیہ نکاح کو اس جانور کو جس کا کوئی نام نہیں، کوئی قسم معلوم نہیں ہے تو مال مقرر کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اجناس جنس یعنی نوع، قسم، کون سا جانور ہے، اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، لہذا کسی غیر متعین پر اسے مقبول کرنا دشوار ہوگا، اسی لیے صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ بخلاف سے یہاں سے بتا رہے ہیں بخلاف البیع کہ نکاح کو بے پر قیاس کرنا، یہاں بھی جہالت یسیرہ کو نہ برداشت کرنا درست نہیں ہے کہ حضرت نکاح کو بے پر قیاس کرنا، اور یہاں بھی جہالت یسیرہ یعنی صرف تھوڑی سی جہالت ہے کہ جنس معلوم نہیں ہے، اس کو نہ برداشت کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بے میں تنگی اور جلدی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اور ہر عاقد ایک دوسرے سے جلدی معاملہ
نمٹا کر فارغ ہونا چاہتا ہے، نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ نکاح میں تو نرمی اور ہمیشگی ہوتی ہے، چونکہ یہ جو معاملہ یہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے طے ہو رہا ہے، اس لیے نکاح میں جہالت یسیرہ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ نکاح میں جہالت یسیرہ کو جو ہے کیا جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اس لیے وہ بتا رہے ہیں نکاح جو ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے نرمی پر، انما یتخیر، لہذا کیا ہوگا شوہر کو اختیار دیا جائے گا، نکاح کا دار و مدار چشم پوشی پر ہے، نرمی پر ہے، برداشت پر ہے، شوہر کو اس وجہ سے اختیار دیا جائے گا کہ وسط کی معرفت قیمت سے ہوگی، کہ درمیانے درجے کی قیمت کے درمیانے درجے کا جانور کون سا ہے، اعلیٰ کون سا، ادنا کون سا، تو وسط جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا مگر قیمت کے ساتھ۔ بھائی 3 قسم کی چیزیں ہیں، 3 بکریاں ہیں، ایک بکری ہے 1 سال کی، ایک بکری ہے 3 سال کی، ایک بکری ہے ماشاءاللہ 4 سال کی، تو تینوں کی قیمت لگائیں گے، پھر اس سے درمیانہ درجہ معلوم ہوگا کہ درمیانی کون سی ہے۔ فصارت اصلا فی حق الایفاء، تو اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت ہی اصل ہوگی، اور والاصل والعبد اصل تسمیت، اور غلام جو ہے وہ تسمیہ یعنی مہر مقرر ہونے کے اعتبار سے اصل ہے، اس لیے شوہر کو ان کے مابین اختیار حاصل ہوگا، شوہر کو ان کے مابین کیا ہوگا، اختیار حاصل ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، اور اگر کسی عورت سے کسی غیر موصوف کپڑے کے عوض نکاح کر لیا، کسی غیر موصوف کپڑے کے عوض کیا کر لیا، نکاح کی، یعنی کپڑا تو ہے لیکن کپڑے کی خوبی بیان نہیں ہوئی، کپڑے کی کوالٹی بیان نہیں ہوئی، اس کی قسم بیان نہیں ہوئی۔ کپڑا تو 100 کا سوٹ یا 500 کا سوٹ یا 1000 کا سوٹ بھی مل سکتا ہے، اور 50,000 کا بھی مل سکتا ہے، 10,000 کا مل سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی عورت سے غیر موصوف ثوبن غیر موصوف یعنی ایسا کپڑا جس کی کوالٹی بیان نہیں ہوئی، تو اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔ وَمَعْنَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے صرف کپڑے کا تو ذکر کیا ہے، کپڑے کا تو ذکر شوہر نے کیا ہے، لم یزد علیہ، لیکن اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا، یعنی کیا مطلب کہ کپڑے کی قسم کو ذکر نہیں کیا، کون سی قسم کا کپڑا ہوگا، وَوَجْهُهُ، اور کیونکہ کپڑے تو مختلف ہوتے ہیں، تو لہذا اور اگر کپڑے کی وَوَجْهُهُ ان هذه الجهالة الجنس لأن ثياب اجناس، اور کیونکہ کپڑے تو مختلف جنس کے ہوتے ہیں، اگر کپڑے کی جنس کو بیان کر دیا جاتا وَوَجْهُ، تو یہاں اختیار دینے کی وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ان هذه جهالة الجنس، یہاں جنس نامعلوم ہے، معلوم نہیں ہے، قسم معلوم نہیں، کپڑا تو طے ہے، کون سا کپڑا وہ معلوم نہیں، لأن ثياب اجناس، اس لیے کہ کپڑے کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں، روئی کا ہے، کاٹن کا ہے، کھدر کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تو لہٰذا کپڑے کی قسم مختلف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے کا اس نے نام نہیں لیا۔ وَلَوْ سَمَّى جِنسًا، اور اگر شوہر نے جنس کو بھی متعین کر دیا، بیان کر دیا، بِأَنْ قَالَ، مثلا شوہر نے کہا کہ حَرَوِيٌّ تَصِحُّ التَّسْمِيَّةُ، شوہر نے کہا ہروی کپڑے کا کپڑا، جیسے ایمن گل کا، لان کا کپڑا، ایمن گل کا، کاٹن کا کپڑا، ایمن گل کا لٹھا، تو تسمیہ یعنی مقرر کرنا، یہاں کپڑے کے اوپر مہر مقرر، کپڑے کو مہر مقرر کر کے نکاح کرنا پھر درست ہو جائے گا۔ وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَّنَّا، اور شوہر کو پھر کپڑا یا اس کی قیمت دینے میں اختیار دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا اس دلیل کے مطابق جو ہم نے بیان کر دی، یعنی یہاں بھی شوہر کو اختیار ہوگا، کپڑا دے دو درمیانے درجے کا، یا اس درمیانے درجے کے کپڑے کی قیمت دے دو۔ وَكَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ، اور اسی طرح ظاہر روایت کے مطابق جب شوہر نے کپڑوں کے بیان وصف میں مبالغہ کر دیا، وَكَذَا، اور اسے ہی اذا بالغ الزوج، جب شوہر نے مبالغہ کر دیا فی وصف الثوب، کپڑے کی خوبی بیان کرنے میں ظاہری روایت کے مطابق، تو کیا ہوگا پھر، اس نے کپڑے کی خوبی بیان کرنے میں کیا کر دیا، بیان تو کر دی لیکن اس نے مبالغہ کر دیا، خوب وصف بیان کیا، حتیٰ کہ اس کی لمبائی، چوڑائی، سائز، اس کی چمک دمک کو بھی بتا دیا،
تو ظاہری روایت کے مطابق اس صورت میں بھی شوہر کو مسمى یعنی متعین کردہ مہر کے جو کپڑا ہے وہ یا اس کی قیمت ادا کرنے کے مابین اختیار دیا جائے گا۔ یہاں بھی اختیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کپڑے کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کی قیمت شوہر پر واجب ہو جاتی ہے، اس جیسا کپڑا واجب نہیں ہوتا۔ لہذا جب کپڑا ذوات القیم میں سے ہے، ذوات المثال میں سے نہیں ہے، مثالیں نہیں دی جاتی، قیمت لگائی جاتی ہے، یعنی ہم مثل اس جیسا کپڑا دینا یہ نہیں ہوتا، تو اس کو مہر بنانے کی صورت میں صحت تسمیہ کے وقت یعنی جو مقرر کیا اس کی درست ادائیگی کے وقت اوسط درجے کا کپڑا دینے کے لیے قیمت کا سہارا لینا پڑتا ہے، لہذا یہاں بھی شوہر کو اختیار دیا جاوے گا۔ یہ ذوات الامثال میں سے نہیں، یعنی مکیلی موزونی چیزوں میں سے، نہ تول کر دیا جاتا ہے نا اس میں سے۔ وَقَضَا إِذَا سَمَّ مَقِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، اور ایسے ہی اگر شوہر نے کیا کر دیا، جب کسی مکیلی یعنی ناپ کر لی دی جانے والی چیز یا موزونی وزن کر کے لی دی جانے والی چیز کو مہر متعین کر دیا، وسمہ جنسہ، اور اس کی جنس بھی بیان کر دی، لیکن دون صفت ہی، اس کی صفت کو بیان نہیں کیا، نہ کہ اس کی صفت کو بیان کیا۔ وَإِن سَمَّى جِنسَهُ وَصِفَتَهُ لَا يُغَيِّرُ، تو اسی طرح کیا مطلب کہ اگر اس نے شوہر نے کپڑے کا وصف تو بیان کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن مکیلی موزونی چیز کو مہر بنا دیا، گندم، چاول وغیرہ، جنس بھی بیان کر دی، صفت بیان نہیں کی، کوالٹی بیان نہیں کی، کون سا چاول، کرنل، سیلا اور کیا نام ہے کائنات اور دوسرا کوئی سپر، یہ سارا، اس صورت میں بھی اسے قیمت یا اوسط درجے کا مسمہ دینے کا اختیار ہوگا، یا تو درمیانے درجے کا چاول دے دے یا درمیانے یا اس کی قیمت دے دے۔ لیکن اگر شوہر نے دونوں چیزوں کو بیان کرا، وَإِن سَمَّى، اور اگر شوہر نے اس چیز کی مکیلی موزونی چیز کی جنس بھی بیان کر دی، یعنی جنس کا مطلب کہہ دیا کہ چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چینی ہے، اور اس کی خوبی بھی بیان کر دی کہ کون سے درجے کی چینی، باریک والی، موٹے والی، کون سا چاول جو ہے 5,000 کا توڑا، 7,000 کا توڑا، 10,000 کا توڑا، 15,000 کا توڑا، کون سا، تو لا یخیر، اب اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تم جو ہے جو چیز تم نے طے کی ہے مہر میں غلے میں سے، تو اس کا یا تو درمیانے درجے کی وہ چیز دے دو یا اس کی قیمت، اب یہاں اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ مِنْهَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُبُوتًا صَحِيحًا، کیوں نہیں ہے؟ اب اس لیے کہ ان میں سے جس کا بھی اس نے موصوف وصف بیان کر دیا تو وہ ذمہ میں کامل طور پر ثابت ہو گیا، ذمہ میں شوہر کے ذمے، چاہے وہ نحالاً نقد ہو چاہے مؤجلاً ادھار ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ذمے اس کی ادائیگی واجب ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَىٰ خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی عورت سے شراب کے بدلے میں نکاح کر لیا یا خنزیر کے بدلے میں عوض نکاح کر لیا، فن نکاح ہو جائے تو نکاح جائز ہے، لیکن وہ خنزیر یا شراب مہر میں نہیں دی جاوے گی، بلکہ لہا مہر مثلہا، اس عورت کو مہر مثل ملے گا، اس کے لیے مہر مثل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لِأَنَّ شَرْطَ قبول الخمر شرط فاسد، اس لیے کہ شراب کے بطور مہر قبول کرنے کی شرط لگانا یہ تو شرط فاسد ہے، یہ تو شرط فاسد ہے۔ یصح النکاح، تو لہذا کیا ہوگا، لہذا نکاح تو صحیح ہوگا لیکن شرط جو ہے وہ لغو ہو جائے گی، بخلاف بے کے، لأن البیع یبطل بشروط الفاسدہ، لیکن بے تو شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن لم تصح التسمیہ، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، تسمیہ سے ہی نہیں ہے، تسمیہ سے ہی نہیں ہے۔ لیکن تسمیہ سے ہی نہیں ہے، کیوں؟ لما ان المسمى ليس بمال في حق المسلم، اس لیے کہ مقرر کردہ چیز خنزیر یا شراب یہ کسی مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، لہذا مہر مثل واجب ہوگا، لہذا مہر مثل کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ بیع کا دار و مدار چونکہ تنگی پر ہے،
اس لیے بے شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی نے بے یعنی خرید و فروخت میں خمر شراب یا خنزیر کو سمن بنایا تو بے فاسد۔ اس نے کہا جی مجھے 10 بوریاں چاول دے دو، میں 10 مٹکے شراب کے دے دوں گا، میں آپ کو 3 خنزیر دے دوں گا۔ تو یہ چونکہ اس نے جو ہے وہ کیا بے میں ایسی چیز کو سمن بنایا جو مسلمان کے لیے سمن بن نہیں سکتی، یعنی شراب یا خنزیر، تو کیا ہوگا؟ بے فاسد ہو جائے گی۔ مگر نکاح کا دار و مدار چونکہ مسامحت، معاف کرنا، نرمی برتنا، شفقت پر ہوتا ہے، اس لیے نکاح شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوگا، لیکن وہ جو چیز فاسد ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ، تو یہاں سے وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ سے لے کر یہاں تک ہمارا عبارت ترجمہ اور تشریح ہو گئی ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لها مثل وزنه خلا، وإن تزوج على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تجب القيمة لأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أطعمها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال، كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم، وأبو حنيفة رحمه الله يقول اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف فكأنه تزوج على خمر أو حر، ومحمد رحمه الله يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات الذي تورث الذات، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس، وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ، اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے سرکے کے اس مٹکے پر نکاح کر لیا، ہاذا دن مٹکے کو کہتے ہیں، خل سرکے کو کہتے ہیں، سرکے کے اس مٹکے پر نکاح کر لیا، پھر کیا ہوا؟ لیکن وہ شراب کا مٹکا نکلا، تو مرد کے ذمہ واجب ہے کہ عورت کو مہر مثل دے، عورت کو مہر مثل ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سرکے کے وزن کے برابر، مٹکے کا جو فرماتے ہیں کہ جو ہے مٹکے کا ہم وزن سرکہ ملے گا، اس مٹکے کا ہم وزن جتنا اس میں سرکہ آ سکتا ہے وہ ملے گا۔ آسان سا اختلاف ہے، مزید سمجھنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ تو آگے فرما رہے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر کسی عورت سے اس غلام کے عوض نکاح کر لیا، اس غلام کے عوض نکاح کر لیا، لیکن وہ آزاد آدمی نکلا، تو پھر بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ
اور امام محمد طرفین کے ہاں ہمارے مثل واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں قیمت الحر عبدان، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قیمت واجب ہوگی۔ کیا واجب ہوگی؟ قیمت واجب ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مرد نے عورت کو اطعمہا مالن، مال کا لالچ دیا، مرد نے عورت کو مال کا لالچ دیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ عاجز عن تسلیم، ہی مال سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا، قاصر رہا، فتجب قیمتہ ھذا العبد، تو اس غلام کی قیمت واجب ہوگی، یا اس مٹکے کی ضرورت میں فی ھذا الدم، مٹکے کی ضرورت، مٹکے کی قیمت واجب ہوگی، اس کا مثل واجب ہوگی، قیمت واجب ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، اور اگر ذوات امثال میں سے ہو اس کا مثل واجب ہوگا، اس کا مثل واجب ہوگا ذوات الامثال میں سے، یعنی مقیلی موزونی چیزوں میں سے کوئی ہو، ناپ تول کر دی جانے والی تو اسی جیسی، یا گنتی کر کے دی جانے والی چیزیں ہوں تو ان کا مثل اسی جیسی چیزیں واجب ہوں گی۔ کما اذا حلق الحمد المسمى، جیسے کہ متعین کردہ غلام، مہر مقرر کیا ہوا غلام کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو جائے قبل تسلیم، بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا؟ بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے جو غلام ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت دینا واجب ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشارہ اور تسمیہ، اشارہ اور تسمیہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے، دونوں جمع ہیں۔ جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو پھر فرماتے ہیں تسمیہ دونوں جمع ہیں، اس لیے اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا، اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا، اشارہ معتبر ہوگا شناخت کرانے میں ابلغ ہونے کی وجہ سے۔ شناخت کا مقصود کا مطلب ہے شناخت مقصود میں ابلغ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اشارہ معتبر ہوگا۔ ایک مقصود وہ تعریف ہے، تعریف سے کیا مطلب؟ یعنی اشارہ جو ہے وہ شناخت کروانا، شناخت کروانے میں وہ ابلغ ہے۔ فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ وَحُرٍّ، تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا گویا کہ شوہر نے شراب یا آزاد کے عوض نکاح کیا تھا، شراب یا آزاد کے عوض نکاح کیا تھا۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ایک مٹکے کی طرف اشارہ کر کے، یہ مٹکا شراب کا تھے تو یہ دوں گا مہر میں سرکے کا، تو سرکے کا یہ مٹکا تمہارا مہر ہے، لیکن جب دیکھا تو مٹکا سرکے کے بجائے شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس صورت میں امام صاحب کے ہاں اس عورت کو مہر مصر ملے گا، صاحبین کے ہاں عورت کو مٹکے کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ کہ زید نے ہندہ عورت سے جمیلہ سے نکاح کر لیا اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ تمہارا مال، لیکن وہ آدمی کون تھا؟ وہ غلام نہیں تھا، وہ آدمی مسمہ ہو گیا نا، جس کو اشارہ کیا مہر مسمہ، تو وہ غلام کے بجائے آزاد آدمی نکلا۔ تو طرفین کے ہاں اس صورت میں بھی عورت کو مہر مثل ہی ملے گا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کے ہاں غلام کی قیمت بطور مہر واجب ہوگی، کیونکہ غلام مقرر ہوا تھا وہ نکلا آزاد۔ امام ابو یوسف جو کہ مطلقاً مسمہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو طے ہو گیا، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو مال کا لالچ دے کر اسے نکاح پر آمادہ کیا، لیکن پہلی صورت میں سرکے کی جگہ شراب، دوسری صورت میں غلام کی جگہ آزاد نکلنے کی وجہ سے وہ مال کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے جو اس نے مقرر کیا تھا، لہذا کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں جو ہے، اس لیے پہلی صورت میں تو اس پر مٹکے کے برابر سرکہ دینا واجب ہوگا، وہ کیونکہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے تو وہ ایسی چیز موجود ہے، اور دوسری صورت میں شوہر پر غلام کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے، غلام قیمتاً بیچے لیے جاتے ہیں، اور سرکہ یہ چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے عوض بھی لی جا سکتی ہیں، شراب کے بدلے شراب، سرکے کے بدلے شرابی۔ اور جیسا کہ غلام کو مہر بنا کر نکاح کرنے کی صورت میں سپرد کرنا، وہ غلام بیوی کے حوالے نہیں کیا بطور مہر، اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جانے پر اس کی قیمت واجب ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس صورت مذکورہ کی دوسری شکل میں بھی غلام کی قیمت ہی واجب ہوگی۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ اشارہ کو معتبر مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسئلے کی دونوں صورتوں میں اشارے اور تسمیہ کا اجتماع ہے، اشارہ اور تسمیہ کا اجتماع ہے، اور تعارف اور شناخت کروانے کے لیے اشارہ تسمیہ پر غالب رہتا ہے، اشارہ تسمیہ پر، کیونکہ اشارہ کرنا وضع ید علی شیء، کسی چیز کے اوپر گویا کہ ہاتھ رکھنے کی جنس میں سے ہے۔ وہ دیکھو وہ غلام تو اس نے تو گویا کہ اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، اور ظاہر ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنے سے وہ احتمال، وہ کسی دوسری چیز کے احتمال سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، وہ والا غلام، وہ والا مٹکا، اور یہی مقصود ہے کہ چیز جدا ہو، مقصود، اس لیے اشارہ کے ابلغ فی المقصود، ابلغ فی المقصود ہونے کی وجہ سے ہر صورت میں اسی کا اشارے کا ہی اعتبار ہوگا، چاہے مقرر کردہ چیز اس کی جنس میں سے ہو یا نہ ہو۔ ابلغ فی التعریف، اور مقصود سے مراد وہ تعریف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاصل ان المسمى اذا كان من جنس مشار الیہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ ضابطہ الاصل، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ مسمى مقرر کردہ متعین کردہ مہر مشار الیہ کی جنس میں سے ہو، اگر مشار الیہ کی جنس میں سے ہو، یتعلق العقد میں مشار الیہ، تو پھر تو عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن المسمى، اس لیے کہ مسمى موجود فی المشار الیہ ذاتاً، اس لیے کہ مسمى یعنی متعین کردہ وہ ذات کے اعتبار سے مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا مشار الیہ اس کو کہتے ہیں۔ والوصف یتبعہ، اور وصف جو ہوتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے، ذات کے تابع ہوا کرتا ہے، ذات ہوگی تو اس کی وصف بھی ہوگی، ذات ہی نہیں تو وصف کہاں سے آئے گا۔ اور اگر مسمى من خلاف جنسی، اپنی ذات کے خلاف ہو، دیکھیں مسمى تھا دن من الخل والخمر، نکلا خمر، خلاف ہو، اور اگر مسمى یعنی مقرر کردہ چیز جس کی طرف اشارہ کر کے مقرر کی تھی اس کے خلاف نکلے، کہا تھا وہ غلام، نکلا وہ آزاد، کہا تھا وہ سرکے کا مٹکا، نکلا شراب کا مٹکا، خلاف ہو گیا۔ خلاف جنس ہو تو عقد کا تعلق مسمى سے ہوگا، عقد نکاح کا تعلق کس سے ہوگا، مسمى سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسمى مشار الیہ کا مثل ہے، مسمى یعنی مقرر کردہ چیز مشار الیہ جیسی ہی ہے، ولیس بتابع لہ، نہ کہ اس کا تابع، اس کا مثل ہے، اس جیسا ہے، اس کے تابع نہیں ہے۔ والتسمیہ ابلغ فی التعریف، اور تسمیہ ابلغ فی التعریف ہے، والتسمیہ تو ابلغ فی التعریف ہے۔ وہ تسمیہ ابلغ فی التعریف اختلاف جنس کی صورت میں مسمى جو کہ مشار الیہ میں موجود نہیں، جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ سرکے والا مٹکا، نکلا وہ شراب، تو مسمى مقرر کردہ وہ مٹکا تھا، لیکن مٹکے کی طرف اشارہ کیا اس میں مسمى موجود نہیں ہے، مٹکا مقرر نہیں ہوتا، مٹکے کے اندر سرکہ مقرر ہوا تھا، وہ موجود نہیں ہے، مشار الیہ وہ مٹکا مشار الیہ ہے، اس کے اندر سرکہ جو ہے وہ مسمى ہے، ہمارے متعین ہے۔ اور اب یہ مسمى چونکہ مشار الیہ میں موجود نہیں اور نہ ہی مشار الیہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ہم عقد کو مسمى سے متعلق مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اشارے کی بنسبت تسمیہ تو ابلغ فی التعریف ہے، تسمیہ جو ہے ابلغ فی التعریف ہے، یعنی مقصود کے حاصل کرنے میں زیادہ قریب ہے، تو اس لیے وہ تسمیہ ابلغ فی من حیث، اس اعتبار سے کہ انہا تعرف المعیہ، یہ جو مسمى جو ہے ابلغ فی التعریف ہے، اس لیے کہ وہ مسمى جو ہے وہ ماہیت کو بتلاتی ہے، مسمى مقرر کردہ چیز کس کو بتلاتی ہے، ماہیت کو بتلاتی ہے تسمیہ، والاشارہ تعرف الذات، اور جو اشارہ ہوتا ہے وہ تو اس کی ذات کو بتاتا ہے، وہ مٹکا، وہ آدمی اس کی ذات کو
اشارہ ذات کا تعارف کرواتا ہے، تسمیہ جو ہوتا ہے وہ ماہیت کو بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ من اشتری فصل، کہ جس آدمی نے کوئی نگینہ خریدا، قیمتی پتھر، اس شرط پر کہ وہ یاقوت کا ہوگا، یاقوت ہے، فیضا ہوا زجاج، لیکن وہ کیا نکلا؟ شیشہ، تو یہ عقد منعقد ہی نہیں ہوگا، منعقد ہی، اختلاف الجنس، جنس مختلف ہونے کی وجہ سے عقد ہوا تھا یاقوت پر، یاقوت بہت قیمتی پتھر ہے، شیشے کی کیا حیثیت ہے؟ جنس مختلف ہونے کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوا، آپس میں بیع معاملہ طے نہیں ہوا۔ ولو اشترى على انه یاقوت، اور کسی آدمی نے خریدا کوئی نگینہ اس شرط پر کہ وہ سرخ یاقوت ہے، فیضا ہوا اخضر، لیکن وہ تھا تو یاقوت لیکن نکلا سبز، یہ ینعقد العقد، عقد منعقد ہو جائے گا جنس ایک ہونے کی وجہ سے۔ یہاں جنس مختلف ہو گئی تھی، مانگا یاقوت نکلا شیشہ، یہاں مانگا سرخ یاقوت نکلا سبز یاقوت، یہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یاقوت ہیں، دونوں ایک قیمت میں ہیں، صرف رنگ کا فرق ہے۔ وفی مسئلتنا العبد والحر جنس واحد، تو ہمارے اس مسئلہ میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ غلام آزاد آدمی کے ساتھ یہ جنس واحد ہے، دونوں آدمی تو ہیں، انسان تو ہیں، لقلت تفاوت، معمولی فرق کی وجہ سے، معمولی فرق کی وجہ سے جنس واحد تو ہے۔ تو فی المنافع، منافع میں فرق ہے، منافع میں فرق ہے، ہمارے مسئلے میں منافع میں قلت تفاوت، یعنی تھوڑا سا فرق ہونے کی وجہ سے آزاد کے ساتھ غلام جنس واحد ہے۔ والخمر مع الخل، مع الخل جنسان، لیکن شراب کا سرکے کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ دو مختلف جنس ہیں، شراب کی جنس اور ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپر شیشہ اور یاقوت۔ لفحش التفاوت فی المقاصد، مقاصد میں کثرت تفاوت، یعنی بہت زیادہ فرق ہونے کی بنا پر خمر مع الحل، یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، الگ الگ جنس ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی قبولیت عافیت برکت، اخلاص استقامت نصیب فرمائے، علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اسباب کو سمجھنے سے پہلے اللہ سے مانگ کر، یا اللہ میں تیرا محتاج اور تو کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ علم و عمل کی اور ان علوم کو سیکھنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ مجھے سیکھنا آسان فرما، علم و عمل کی تمام منزلیں اور گھاٹیاں میرے لیے آسان فرما، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی صفات اور قبولیت نصیب فرما۔ یہ پہلے نیت کریں، اللہ سے مانگیں، پھر ہر سبق کو شروع کریں، انشاءاللہ آسانی میں۔ اور دعائیں بھی ہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یہ دعائیں مانگ کر ہر سبق کو شروع کرنا چاہیے، سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔